محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ چکرا کر رہ گیا تھا۔ کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پر ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر ڈکیتی کی واردات نہیں ہوئی تھی۔ محسن رضا جو ڈی ایس پی تھے، انہوں نے اپنی ٹیم کو پورے شہر میں پھیلا دیا تھا، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈی ایس پی نے مجبور ہو کر اپنے دوست ایڈووکیٹ ظہیر عباس کو کال ملائی اور کہا کہ وہ اس کی مدد کرے، کیونکہ ظہیر عباس ایک عرصے تک خفیہ ایجنسی میں کام کر چکا تھا۔ ظہیر عباس نے جب تحقیقات شروع کی تو یہ جان کر وہ چکرا کر رہ گیا کہ ڈکیتی کرنے والے کوئی عام انسان نہیں بلکہ بڑے گھروں کے ایجوکیٹڈ۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ سارا شہر روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ لوگ گھر جانے کی بجائے مزید بڑھتے چلے جا رہے تھے، جیسے ان کا دن اب ہو رہا ہو۔ بڑے بڑے شاپنگ مالز میں رش لگا ہوا تھا۔ لوگ جوک در جوک خریداری کرنے کے لیے جمع ہوتے جا رہے تھے۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگ کھانے پینے میں مشغول تھے۔ یہ نہ صرف ایک دن کا مشغول تھا، بلکہ لوگ شام ہوتے ہی گھروں سے نکل آتے اور گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کے بعد گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ بڑے شہروں میں لوگوں کا یہی اصول تھا۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں تھیں اور کہیں کہیں پر تو ٹریفک جام بھی ہو گیا تھا، لیکن لوگوں کو کوئی بھی ٹینشن نہ تھی۔ کچھ لوگ گھروں کی طرف روانہ ہو رہے تھے اور کچھ لوگ ابھی گھروں سے گھومنے پھرنے کے لیے نکل رہے تھے۔ صبح لوگ انجوائے کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک تمام ٹی وی چینلز پر ایک ہی خبر چلنا شروع ہو چکی تھی کہ ایک ہی وقت میں شہر کے مختلف علاقوں میں چوری کی واردات وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ یہ خبر سن کر تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ ڈاکو نقاب پہن کر اور جدید اسلحے کے ساتھ آئے تھے اور نقدی اور زیورات چھین کر فرار ہو چکے تھے، لیکن پولیس ابھی تک موقع پر نہیں پہنچی تھی۔ تمام ٹی وی چینل پر یہی خبر گردش کر رہی تھی۔ جو لوگ خبر دیکھتے جا رہے تھے، ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ٹی وی چینلز کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ چکا تھا۔ لوگوں نے ویوز بڑھانے کے لیے خود ہی خبر پھیلا دی تھی کہ ہمارا بھی مال چوری ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو ڈاکوؤں کی ویڈیوز بھی بنا کر اپلوڈ کر دی تھی تاکہ ویوز بڑھ سکیں۔ لیکن سب سے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ڈاکو نہ ہی کسی کو مارتے اور نہ ہی کچھ اور کرتے، بلکہ لوگوں سے نقدی اور زیورات وغیرہ چھین کر بھاگ جاتے تھے۔ رات کے اس پہر پولیس کنٹرول روم میں ہلچل مچ چکی تھی۔ ابھی ایک بندے کی گفتگو مکمل نہ ہوتی تھی تو دوسرے کی کال آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے ڈیوٹی پر مامور سب اہلکار بوکھلا کر رہ گئے تھے، کیونکہ پہلے کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہ ہوا تھا کہ ایک ہی وقت میں اتنی جگہوں پر چوری کی واردات وقوع پذیر ہو چکی تھی اور ان کو روکنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ پولیس کنٹرول روم میں ٹیلی فونز کی لائنز بج رہی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی شخص کہاں پر چوری کی خبر کی اطلاع دیتا تھا اور کوئی کہیں پر۔ پورا پولیس ڈپارٹمنٹ چکرا کر رہ گیا تھا، کیونکہ پہلے کبھی بھی اتنے بڑے پیمانے پر ایک ہی وقت میں کافی جگہوں پر چوری کی واردات نہ ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ڈاکوؤں نے مکمل پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا ہو۔ ڈیوٹی پر مامور افسر پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، کیونکہ ہر طرف سے ہی واردات کی خبر موصول ہو رہی تھی، اور اسی وقت کنٹرول روم کا دروازہ کھلا تھا اور ڈی ایس پی محسن رضا پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئے تھے۔ پریشانی ان کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ ڈی ایس پی محسن رضا کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن وہ ابھی بھی نوجوان معلوم ہوتا تھا۔ قد 6 فٹ کے قریب، مضبوط جسم، اور ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کا دباؤ تھا، اور ان کے ماتھے پر پریشانی کی وجہ سے کافی شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ پورے شہر کی پولیس ان کے نام سے واقف تھی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی بڑی تعداد میں اس کو جانتے تھے،
کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا اور ان کی ہر مشکل وقت میں مدد کرتا تھا۔ اگرچہ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتا تھا۔ اسے بے ایمانی اور کرپشن بالکل بھی پسند نہ تھی۔ اکثر بڑے بڑے افیسر بھی اس سے ڈرتے رہتے تھے کیونکہ وہ اپنے اصولوں کا بہت ہی پکا تھا۔ بے ایمانی اور کرپشن کرنے والوں کا وہ ایک ہی انجام کرتا تھا، اور وہ انجام موت تھا۔ وہ اپنے ساتھ بے ایمانی کرنے والوں کو ختم کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتا تھا، اور اسی رویے کی وجہ سے سب اس سے ڈرتے تھے، اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ اس سے بے ایمانی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے اسی رویے کی وجہ سے پورے شہر میں سکون کی فضا چھائی ہوئی تھی، لیکن آج ہونے والے واقعے نے لوگوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی ہلا کر رکھ ڈالا تھا۔ تمام ٹی وی چینلز والے چیخ چلا رہے تھے۔ ڈی ایس پی محسن رضا نے کنٹرول روم کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے، کوئی مجھے واضح رپورٹ دے۔ محسن رضا کے غصے کو دیکھ کر وہاں موجود تمام اہلکار کانپ کر رہ چکے تھے۔ ڈیوٹی افسر نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا، سر، ایک ہی وقت میں شہر کے مختلف مقامات پر چوری کی واردات ہوئی ہیں اور ابھی تک کوئی بھی ڈاکو ہاتھ نہیں آیا۔ یہ سب سن کر ڈی ایس پی محسن رضا کے غصے میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے زور سے میز پر مکہ دے مارا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب، اور کس نے یہ سب کرنے کی جرت کی ہے؟ لیکن کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہ تھا، کیونکہ کسی بھی نے نہ جانتا تھا کہ وہ ڈاکو کس کونے سے آئے تھے اور کس کونے میں غائب ہو چکے تھے۔ چند ہی لمحوں میں اس نے ایک ٹیم کو ایک علاقے کی طرف بھیج دیا تھا اور دوسری کو دوسرے اور علاقے میں۔ اس نے اہلکاروں کی 10 ٹیمیں بنائی تھیں جو مختلف علاقوں کی جانب روانہ ہو چکی تھیں۔ آج کسی بھی قیمت میں وہ لوگ نہیں بچ کے جانے چاہیے۔ ڈی ایس پی محسن رضا نے اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا۔ وہ دراصل ایک اصول پرست انسان تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے انسان بھی تمام اصولوں پر عمل کریں۔ رات 2 بجے تک پورا شہر پولیس ناکوں سے بھرا ہوا تھا۔ پولیس والوں نے لوگوں کو جلد از جلد گھروں میں جانے کا حکم دیا تھا۔ ہر گاڑی روکی جا رہی تھی، ہر موٹر سائیکل روکا جا رہا تھا، لیکن ڈاکوؤں کا کوئی بھی سراغ نہ ملا تھا، جیسے انہیں زمین نگل گئی ہو۔ رات کے 3 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی بھی سراغ نہ ملا تھا۔ ڈی ایس پی محسن رضا پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اتنی بڑی کارروائی ہونے کے باوجود بھی کوئی ڈاکوؤں کا سراغ نہ مل پایا تھا۔ جو وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ نیوز چینلز والے ابھی بھی چیخ چلا رہے تھے اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے، لیکن پولیس والوں کو کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ پریشانی کی وجہ سے ڈی ایس پی محسن رضا کا برا حال تھا، کیونکہ اوپر سے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ جلد از جلد ڈاکوؤں کا سراغ لگایا جائے، لیکن ابھی تک انہیں کچھ بھی خبر موصول نہ ہوئی تھی۔ اچانک ایک نام ڈی ایس پی محسن رضا کے ذہن میں آیا، اور اس کے نام کے ذہن میں آتے ہی اس کی پریشانی میں کمی واقع ہو چکی۔ ڈی ایس پی محسن رضا نے مجبور ہو کر اپنے دوست ظہیر عباس سے مدد لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ دراصل اس کی اصل حقیقت بہت ہی کم لوگ جانتے تھے۔ وہ وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خفیہ ایجنسی کے لیے بھی کام کیا کرتا تھا۔ وہ کافی برس خفیہ ایجنسی میں ایک اہم عہدے پر قائم رہ چکا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس نے پچھلے سال ہی ایجنسی چھوڑ دی تھی، اور وہ ایک کامیاب وکیل کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ جو ہی ڈی ایس پی نے کال ملائی تھی، دوسری طرف اسی وقت کال اٹھا لی گئی تھی، اور فون میں ظہیر عباس کی آواز گونجی تھی۔ اس کی آواز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی تک سویا نہ ہو۔
جو ہی ڈی ایس پی نے اسے کال کی تھی وہ فوراً ہی معاملے کی نوعیت سمجھ چکا تھا، کیونکہ وہ کب سے ہی اس خبر کا سن رہا تھا کہ کیسے ڈاکوؤں نے پورے شہر کو لوٹ لیا تھا۔ اگلی ہی صبح ظہیر عباس تھانے میں موجود تھا۔ وہ ایک 45 سال کا ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بالکل بھی 45 سال کا نہ لگتا تھا، کیونکہ اس نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ ان کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں مان سکتا تھا کہ یہ 45 سال کا شخص ہے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی میں ایک عجیب قسم کا رعب و دبدبا تھا۔ کوئی بھی عام شخص ان سے بات کرنے کی ہمت نہ کر سکتا تھا، اگرچہ وہ اپنی شکل و صورت سے غسیلہ انسان معلوم ہوتا، لیکن اس سب کے باوجود وہ نیچر کا بہت ہی اچھا انسان تھا۔ وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ وہ ڈی ایس پی محسن رضا کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ ڈی ایس پی نے جب اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تو اس نے بتایا تھا کہ یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرینڈ بندے ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے ضرور کوئی ماسٹر مائنڈ ہوگا، کیونکہ ایک ساتھ کافی جگہوں پر واردات اسی طرف اشارہ کر رہی تھیں، اور یہ سب کچھ لوٹ مار کے لیے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی بڑا مقصد تھا، اور اسی مقصد کا ہی تو پتہ کروانا تھا۔ کچھ دیر کے بعد تمام کیمروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج آ چکی تھی۔ ظہیر عباس نے انہیں بار بار دیکھا تھا۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب کے درمیان تعلق موجود تھا۔ ان سب کے پاس ایک جدید اسلحہ تھا، اور سب سے زیادہ فکر مندی والی بات یہ تھی کہ وہ عام زبان میں بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کی بات چیت سے اور اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی پڑھے لکھے ہیں، جس سے ظہیر عباس نے اندازہ لگا لیا تھا۔ ان کا مقصد محض ڈکیتی کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سب کے پیچھے ان کا بہت بڑا مقصد تھا۔ ہمیں ان کے دل و دماغ تک پہنچنا ہوگا۔ ظہیر عباس نے ڈی ایس پی محسن رضا کو بتایا تھا کہ وہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی سراغ ایسا ضرور چھوڑ گئے ہوں گے جس سے ان کے پاس پہنچنا آسان ہو سکتا تھا۔ اس واردات کے بعد شہر میں خوف سا چھا چکا تھا۔ لوگ رات کے وقت گھروں سے نکلنے سے گھبراتے تھے، دکاندار اپنی دکانیں وقت سے پہلے بند کر دیتے تھے۔ ہر طرف خوف و ہراس چھا چکا تھا۔ اگلے ہی دن ایڈوکیٹ ظہیر عباس نے ڈی ایس پی کو اپنی طرف بلا لیا تھا اور اس سے کہا کہ مجھے شک ہوتا ہے کہ تمہاری پولیس میں ہی کوئی شخص ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، کیونکہ اتنا بڑا کام بغیر کسی مدد کے نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ کام ایجوکیٹڈ لوگوں نے کیا تھا۔ ان لوگوں نے جرم کے لیے نہ کیا، بلکہ ان سب کے پیچھے کوئی اور ہی مقصد تھا۔ ان کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے اس سب کی تیاری کر رہے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ پریشانی اسی بات کی تھی کہ آخر کار تعلیم یافتہ ٹولہ اس راہ پر کیوں چل پڑا تھا، کیونکہ ان سب کے انداز و اطوار سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اگر وہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے تو انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، اور اس سب کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ شاید انہیں دولت کی نہیں بلکہ انصاف کی ضرورت تھی، چونکہ شہر میں ہر طرف بے ایمانی اور کرپشن پھیل چکا تھا۔ لوگ خود کو جتنے بھی بچانے کی کوشش کرتے وہ مسلسل اس دلدل میں گھستے چلے جا رہے تھے، کیونکہ ہر جگہ پر رشوت، ناانصافی اور کرپشن پھیل چکا تھا۔ اگرچہ محسن رضا کے آنے کے بعد کرپشن کافی حد تک کم ہو چکا، لیکن اس سب کے باوجود ابھی بھی بڑی تعداد میں کرپشن ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بری طرح متاثر ہو چکے تھے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بغیر رشوت کے نہ ہو پاتا تھا۔ رشوت خور ہر جگہ پر پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ ناانصافی کو سہ لیتے تھے اور کچھ بغاوت کر جاتے تھے، اور یہ سب کچھ ایک بغاوت کا ہی صلہ تھا۔ میڈیا والے اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے سرگرداں تھے۔ میڈیا والے کوئی نہ کوئی خبر کو تلاش کرنے کے لیے سرگرداں تھے۔ ڈاکوؤں نے
جو نقاب باندھا ہوا تھا وہ کوئی عام نقاب نہیں تھا بلکہ وہ امپورٹڈ تھا، جس کی وجہ سے ان کے مالی حالات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ تو پھر ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ در حقیقت ہم کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے پڑھے لکھے باغیوں سے لڑ رہے تھے، جو بغاوت کی بڑی حد کو چھو چکے تھے۔ اس واقعے کو پیش ہوئے چند ہی دن ہوئے کہ اگلے دن خبر مل گئی تھی کہ ڈاکوؤں نے کسی شخص کو نہیں بلکہ ایک سیاستدان کے گھر کو لوٹ لیا تھا۔ یہ خبر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ میڈیا والے بار بار پولیس والوں پر سوالات اٹھا رہے تھے کہ ہمارے شہر کی پولیس کیا کر رہی ہے، لیکن سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس دفعہ زیورات اور نقدی کی بجائے لیپ ٹاپ اور کچھ کاغذات اغوا کر لیے تھے۔ وہ ڈاکو کسی اور ہی چیز کی تلاش میں تھے۔ اس واردات کے بعد ہر جگہ پر تہلکہ مچا ہوا تھا۔ میڈیا ہر روز نت نئی خبر شائع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس سب کھیل کے پیچھے ان کا کوئی بہت بڑا مقصد تھا۔ وہ لوگ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے تھے، لیکن کون سی بات؟ اس کا بھی کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ کمرے کی فضا بھاری تھی۔ باہر میڈیا والوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہ تازہ خبر کو نشر کرنے کے لیے سرگرم تھے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، ڈی ایس پی محسن رضا کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کوئی عام کیس نہیں تھا جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میڈیا کے ساتھ ساتھ اوپر سے دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کا، لیکن ابھی تک ان کا کوئی بھی سراغ نہ مل پایا تھا۔ جیسے جیسے رات ہوتی چلی جاتی تھی ویسے ہی لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اب کہاں پر واردات ہونی ہے۔ لوگ بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر کی رونقیں ماند پڑتی جا رہی تھیں۔ لوگ بے دلی سے دکانیں کھولا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈر چکے تھے اور لوگ ڈر کے مارے خریداری کم کرنے لگ گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سرگرمیاں کم ہو چکی تھیں۔ خوف کی وجہ سے انہوں نے بلا وجہ گھر سے نکلنا کم کر دیا تھا۔ اس دوران پولیس ہیڈ کوارٹر کی مجموعی میٹنگز کی گئی تھیں۔ بڑے بڑے افسران کے ساتھ ڈی ایس پی محسن رضا بھی میٹنگ میں شامل تھے، لیکن کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون لوگ تھے، نہ ہی پولیس والوں کو ان کے خلاف کوئی ثبوت ملا تھا۔ ڈی ایس پی محسن رضا بہت ہی زیادہ غصے میں تھا، کیونکہ اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ کوئی سراغ لگانے میں کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد میٹنگز ختم ہو چکی تھیں، لیکن ڈاکوؤں کے سلوک سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ لوٹ مار کے لیے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے تحت کر رہے تھے۔ چند ہی دنوں کے بعد ڈی ایس پی محسن رضا اور ایڈوکیٹ ظہیر عباس آمنے سامنے تھے۔ ظہیر عباس کے پاس ایک خفیہ خبر تھی کہ ان ڈاکوؤں نے ایک اور کوٹھی پر بھی حملہ کیا تھا، لیکن پولیس کے پاس اس بارے میں کوئی بھی خبر نہ پہنچی تھی۔ تمام واردات سے ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ان کا مقصد کچھ اور ہو، لیکن ان کا مقصد کیا تھا اس بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ان کا کوئی بھی سراغ نہ ملا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسی شام ایک اجنبی لڑکی ڈی ایس پی کو ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ جلدی میں تھی، کیونکہ گھبراہٹ اس کے چہرے سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ایک ضروری بات چیت کرنی ہے، لیکن میرا نام کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے، اس لڑکی نے گھبراتے ہوئے ڈی ایس پی محسن رضا کو بتا دیا۔ ڈی ایس پی نے اسے تسلی دی کہ اس کا نام کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا۔ گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ لڑکی جو اپنا نام فوزیہ بتا رہی تھی، اس نے آہستگی سے کہا، سر، وہ سب میرے کلاس فیلو تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، لیکن معاشرتی ناانصافیوں سے تنگ آ کر
انہوں نے یہ راہ بنا لیا تھا، میں بھی انہی کے ساتھ میں تھی، لیکن اب میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں، اس وجہ سے میں آپ کو یہ سب بتانے کے لیے چلی آئی تھی۔ اس لڑکی نے جلدی سے اپنی گفتگو مکمل کی تھی۔ ظہیر عباس کو جب یہ خبر ملی کہ ایک گواہ آیا ہے تو وہ بھی لڑکی سے ملنا چاہتا تھا اور اس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ظہیر عباس بہت زیادہ غم و غصے میں تھا، کیونکہ وہ لڑکی سے معلومات اکٹھی کرنا چاہتا تھا اور وہ لڑکی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس لڑکی نے بتایا تھا کہ ان کا لیڈر عاصم شاہ ہے، جو ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ اس کے والد کا کاروبار ملک کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں بھی پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ڈر نہ تھا، چونکہ اس کے والد بزنس مین ہونے کے علاوہ سیاست میں شامل تھے۔ اس وجہ سے اس نے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے کاروبار ملک کے ساتھ ساتھ کافی اور ممالک میں بھی کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس نے عاصم کی والدہ کو ایک چھوٹی سی بات کی بنیاد پر طلاق دے ڈالی، اور اس کی ماں در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مر چکی، اور وہ اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ رویہ اپنا لیا تھا، کیونکہ در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی اس کی ماں کو انصاف نہ مل سکا تھا، جس کی وجہ سے وہ پورے نظام سے بددل ہو چکا تھا، اور اس نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو چن لیا تھا جو اس کے ساتھ ہی مل چکے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی لاش کو دیکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ اس پورے نظام کو بدل کر رکھ دے گا، یعنی وہ صرف چوری نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنی والدہ کا بدلہ لے رہا تھا۔ ڈی ایس پی محسن رضا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈی ایس پی محسن رضا کی بات سنتے ہی، لیکن یہ صرف شروعات ہے، اس نے بہت ہی خطرناک پلانز بنائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے وہ تمام بڑے سیاستدانوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا تاکہ وہ ان سب سے بدلہ لے سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد ساری بات بتانے کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اگلے ہی دن وہ سب کچھ ہوا تھا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ڈاکو اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ڈاکو نے مل کر ایک بہت بڑی کارگو کمپنی کا سارا ڈیٹا ہیک کر لیا تھا، اور ان کے ڈیٹے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام اکاؤنٹس کو ہیک کر لیا اور سارا ڈیٹا میڈیا کو فراہم کر دیا۔ ڈاکوں کے اس اقدام نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ٹی وی چینلز کے اینکر چیخ چیخ کر سبھی کو بتا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک تازہ ترین خبر مل چکی تھی، اور سب نیوز چینلز اسی خبر کو پبلش کر رہے تھے۔ چند ہی منٹوں میں یہ بات دور دور تک پھیل گئی کہ ڈاکوؤں نے کرپٹ کمپنیوں کے سارے ڈیٹا کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ جو پہلے ان سے بدگمان تھے اب انہیں ہیرو سمجھنے لگ گئے تھے۔ لوگ جو انہیں برا سمجھ رہے تھے اب انہیں کو اچھا سمجھ رہے تھے۔ بازاروں میں لوگ کھلے عام کہے جا رہے تھے کہ ڈاکو صحیح کر رہے ہیں۔ اگر پولیس لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتی تو ڈاکو ہی صحیح کر رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حمایتی زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ لوگوں کے بدلتے رویے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ پولیس کو غلط اور ڈاکوؤں کو صحیح ماننے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ پولیس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بھی عزت نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب اس سب کی خبر ڈی ایس پی محسن رضا کو ملی تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور جلدی ڈی ایس پی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل پورے شہر میں لاک ڈاؤن ہوگا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کام متاثر ہوں گے۔ ظہیر عباس نے ڈی ایس پی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس سب کے باوجود وہ بالکل بھی نہ مانا تھا، کیونکہ جو وہ سوچ رکھتا تھا، اگر وہ سوچ ہی رکھتا تو پھر کسی کی بھی اتنی جرت نہ تھی کہ وہ ڈی ایس پی محسن رضا کو روک سکے، یہاں تک کہ اس کا اپنا دوست بھی اسے روک نہ سکتا تھا۔
کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو چکی تھی۔ ڈی ایس پی صاحب نے سب پولیس اہلکاروں کو آرڈر دے دیا تھا کہ پورے شہر میں اعلان کروا دو کہ پورے شہر میں کریک ڈاؤن ہوگا۔ اگرچہ بہت سے لوگ ڈی ایس پی کے فیصلے سے متفق نہ تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ باہر تیز ہوا کے جھونکے کھڑکی سے ٹکرانے کے بعد واپس مڑ چکے تھے۔ ہر طرف ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ شہر جس میں پہلی رات کا وقت دن کا سما رہتا اور وہاں پر اب مکمل سناٹا چھایا ہوا۔ اگلے دن پولیس ہیڈ کوارٹر کی راہداریوں پر تیز قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہر اہلکار کی آنکھ میں بے چینی اور بوجھل پن واضح دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا شہر ان کے قابو سے باہر نکل رہا ہو، کیونکہ لوگ ڈاکوؤں کے حمایتی بن چکے تھے۔ وہ پولیس کی ماننے کی بجائے ڈاکوؤں کے کہنے پر عمل کر رہے تھے۔ اگرچہ پولیس والوں نے انہیں حکم دیا تھا کہ آج سب کچھ بند رہے گا، لیکن اس سب کے باوجود وہ لوگ گھروں سے باہر کو نکل آئے تھے، بڑی تعداد میں، اور ان کے عزم سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ بھی کر جائیں گے۔ وہ شہر جو پہلے مکمل طور پر ڈی ایس پی کے قابو میں تھا، وہاں پر لوگ اس کے خلاف سر اٹھانا شروع ہو چکے تھے۔ ڈی ایس پی محسن رضا اپنے آفس میں بیٹھے لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کہیں سے بھی انہیں کوئی بھی سراغ نہیں مل پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ میڈیا پر ان کے خلاف بولنا شروع ہو چکے تھے اور ان لوگوں کو قابو کرنا بہت ہی مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ اس دوران آفس کا دروازہ کھلا تھا اور ایک اہلکار ہانپتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ جسم کے ساتھ ساتھ اس کے سارے کپڑے پسینے میں شرابور تھے، جس کی وجہ سے وہ کانپ رہا تھا، اور اس اہلکار نے ڈی ایس پی محسن رضا کو جو خبر پہنچائی تھی، اس نے ڈی ایس پی کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ڈاکوؤں نے کسی اور جگہ پر پھر سے ڈکیتی کر ڈالی تھی۔ وہ لوگ ہر روز اپنی جگہ بدل رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ٹھکانے کے باہر میں معلوم کرنا بہت مشکل ہو چکا۔ اس اہلکار کی بات سننے کے بعد ڈی ایس پی محسن رضا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا۔ ان لوگوں کو ٹھکانے کے بارے میں معلوم کرنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تعداد میں کافی زیادہ تھے اور سب کے سب مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے تھے۔ ان کے اگلے اقدام کا پتہ لگانا بہت مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ سب کچھ وہ مکمل پلاننگ کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کے پاس معلومات تھی، پلاننگز تھی، اور سب سے بڑی چیز ان کے پاس اعتماد تھا۔ وہ لوگ بہت ہی پر اعتماد طریقے سے یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈی ایس پی کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اوپر سے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ جلد از جلد ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ پولیس افسران کے ساتھ ساتھ میڈیا پر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ریپوٹیشن حاصل کر سکیں، لیکن سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ ڈی ایس پی کو اوپر سے حکم ملا ہوا تھا کہ اگر اس نے اگلے 24 گھنٹوں تک کوئی اقدام نہ اٹھایا تو اسے نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ اس سب نے ڈی ایس پی محسن رضا کو بالکل ہلا کر رکھ ڈالا تھا، اور اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ کافی سوچنے کے بعد ایک بات اس کے ذہن میں آئی تھی کہ وہ لوگ جو بھی واردات کر رہے تھے، اگرچہ وہ مختلف علاقوں میں واردات کر رہے تھے، لیکن وہ ایک ہی وقت پر 2-3 جگہوں پر واردات کرتے تھے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کے پاس ٹیمیں موجود ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ واردات اس علاقے میں کرتے تھے جہاں پر اعلیٰ افسران کے گھر موجود ہوتے یا بڑے بڑے بزنس مین کے گھر۔ وہ لوگ غریبوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ ان کا مقصد صرف پیسے حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ لوگ ایک بہت بڑے مقصد کی وجہ سے
یہ سبھی کچھ کر رہے تھے اور ان کا اصل ہدف امیر لوگ اور سیاست دان تھے۔ ابھی ڈی ایس پی محسن رضا یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت دروازے پر دستک ہونا شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اہلکار اندر داخل ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا بوڑھا شخص بھی موجود تھا۔ وہ شخص بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا اور اسے کو ایک پانی کا گلاس تھما دیا تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس نے جو خبر پہنچائی تھی وہ ڈی ایس پی کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہونے والی تھی۔ اس بوڑھے شخص نے ڈی ایس پی محسن رضا کو بتایا تھا کہ کل رات اس نے ایک سیاہ جیپ کو دیکھا تھا جو بہت ہی زیادہ تیز رفتاری سے چل رہی تھی، اور اس تیز رفتاری کی وجہ سے اس کے پاؤں پر چڑھ رہے تھے، اور وہ تیزی سے ایک گلی سے نکلی تھی اور دوسری گلی میں جا کر غائب ہو چکی تھی۔ اس پر نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی تھی، لیکن ہاں اس جیپ میں بیٹھے ہوئے لوگ عام نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ان سب لوگوں نے کالے کوٹ پہنے ہوئے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی دفتر سے واپس لوٹ کر آئے ہوں۔ ڈی ایس پی نے جب یہ بات ظہیر عباس سے کہی تو بہت زیادہ حیران تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ جان بوجھ کر سامنے آئے تھے تاکہ ان کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ لیکن ڈی ایس پی محسن رضا کو لگ رہا تھا کہ یہ انہی لوگوں کا کوئی بچھایا ہوا جال ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کر رہے تھے جن سے ان کے بارے میں کچھ بھی ثبوت حاصل ہو سکے، مل جائے، پھر وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ ظہیر نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود ہی واردات کی جگہ دیکھے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ جب وہاں پہنچا تو باہر پولیس کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن اندر اب بھی ایک خوفناک ماحول تھا۔ ظہیر عباس کو دیکھ کر گھر کا مالک جو ایک ریٹائرڈ جج تھا کانپتی آواز میں بولا کہ وہ لوگ بہت ہی عجیب و غریب تھے، انہوں نے خود کو کالے لباس میں ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ان کے بات کرنے کا طریقہ ہی بہت ہی زیادہ مہذب تھا۔ انہوں نے گھر میں موجود لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گھر میں موجود سب قیمتی مال و متاع لے کر روانہ ہو چکے تھے۔ وہ اپنے ساتھ گھر میں موجود نقدی کے ساتھ ساتھ جج کا لیپ ٹاپ بھی لے کر گئے، کیونکہ اس میں ہی ان کے پچھلے تمام کیسوں کے متعلق معلومات موجود تھیں۔ وہ لوگ بہت جلدی میں آئے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد گھر لوٹنے کے بعد وہ لوگ چند ہی منٹوں میں غائب ہو چکے تھے، اور ان لوگوں نے جج کے بیٹے کو کچھ بھی نہ کہا تھا، حالانکہ وہ ان سب کے سامنے ہی موجود تھا۔ ظہیر نے باریک بینی سے سب چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ گھر میں موجود ایک لوکر بھی ان لوگوں نے توڑ ڈالا تھا جس میں جج صاحب کے پرانے کیسوں کی فائل موجود تھیں۔ در حقیقت ان لوگوں کا ہدف بھی وہی فائلز تھی جن میں ان لوگوں کے متعلق مکمل معلومات موجود تھیں، جن کو کبھی بھی سزا نہ ہوئی۔ وہ لوگ دولت نہیں چرا رہے تھے، بلکہ در حقیقت وہ لوگ ثبوت اکٹھے کر رہے تھے تمام مجرموں کے خلاف، لیکن اگرچہ وہ صحیح کام کر رہے تھے لیکن ان کا طریقہ کار بہت زیادہ غلط تھا۔ ایڈوکیٹ صاحب ان کی چال کو سمجھ چکا تھا۔ ان لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے انہوں نے پولیس افسروں کے ساتھ مل کر ایک پلان بنا لیا تھا۔ اگرچہ وہ پلان خطرناک تھا، لیکن اس سب کے باوجود ان لوگوں کے چہروں کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے یہ اقدامات اٹھانا ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا چکی۔ چند ہی منٹوں کے بعد ایک پولیس اہلکار دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ موجود تھا جس پر 3 لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ کاغذ پولیس اہلکار کو تھانے سے باہر سے ملا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کاغذ کسی نے جان بوجھ کر گرا دیا ہو، لیکن اس پر موجود نام بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، اور اس کاغذ پر شہر کی چند بڑی ہستیوں کے نام موجود تھے جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ تینوں لوگ بظاہر عزت دار تھے، لیکن در حقیقت ان کے پیچھے
بہت سے کالے کرتوت تھے، وہ تینوں بہت سے کالے کرتوتوں میں ملوث تھے۔ اگر وہ لوگ ان لوگوں پر حملہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا ہوگا، ایک پولیس افسر نے کہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے یہ سب بھی اسی گروہ کا حصہ نہ ہوں۔ جب ایک پولیس افسر نے یہ بات کی تو سب ٹھٹک چکے تھے، کیونکہ انہیں بچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ بس چند ہی منٹ میں مزید بات کرنے کے بعد میٹنگ برخاست ہو چکی تھی۔ ظہیر عباس کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے صبح ہوتے ہی ڈی ایس پی محسن رضا نے یونیورسٹی کا رخ کر لیا تھا، جہاں پر لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وہ دراصل ایک پروفیسر صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا، جس کا نام بھی اسی فہرست میں شامل کر دیا گیا تھا۔ وہ آدمی اگرچہ دنیا کی نظروں میں ایک پروفیسر تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ بہت سے کالے کرتوتوں میں بھی ملوث رہا تھا۔ پروفیسر اپنے ہی آفس میں بیٹھا اکیلا تھا، اگرچہ اس نے اپنے چہرے پر معصومیت طاری کی ہوئی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ کرتوتوں میں بالکل بھی معصوم نہیں تھا۔ کافی مرتبہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو بھی تنگ کرنے کا اس پر الزام لگا تھا، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب تک اپنی نوکری پر قائم تھا۔ دستک دینے کے بعد جب ڈی ایس پی محسن رضا اس کے آفس میں داخل ہوا تھا تو اس نے آفس میں ہر چیز کرینے سے موجود کی تھی، ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ پروفیسر ڈی ایس پی محسن رضا کو دیکھتے ہی پہچان چکا تھا اور اپنے آفس میں ڈی ایس پی محسن رضا کو دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ چکی تھیں، اور اس پروفیسر نے اپنا کام کاج چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزرنے کے بعد اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات پہلے والے مٹ چکے تھے۔ اس نے ڈی ایس پی کو بیٹھنے کے لیے کہا اور اس نے ڈی ایس پی کے لیے پینے کے لیے کافی منگوا لی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ڈی ایس پی محسن رضا سے بولا تھا کہ جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس اور کی باتیں اس کی زبان میں سے نکلنے والے الفاظ کا ساتھ نہ دے رہی تھیں۔ اگرچہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کے چہرے کی ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھتی، اسی وقت آفس کے باہر دھماکے کی آواز سنائی دی تھی۔ آفس کی کھڑکیوں کے پیچھے شیشے ٹوٹ چکے تھے اور 4 افراد آفس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا تھا، سب کے ہاتھوں میں جدید اسلحے تھے۔ انہوں نے سب کو ایک ہی جگہ پر رکنے کا حکم دیا تاکہ کوئی بھی حرکت نہ کر سکے۔ لیکن جب ڈی ایس پی محسن رضا نے پروفیسر کی جانب دیکھا تھا تو وہ مسکرا رہا تھا، جیسے وہ بھی انہی کے ساتھ ہی شامل حال ہو۔ یہ سب ان کے کھیل کا حصہ تھا اور پروفیسر بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ وہ لوگ آفس میں ہی موجود ایک صندوق جو کہ زمین میں چھپا ہوا تھا اسے لینے کے بعد چلے گئے تھے، لیکن ڈی ایس پی محسن رضا کو مکمل طور پر یقین ہو چکا کہ وہ پروفیسر بھی ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی بغیر پروفیسر کو کچھ کہے واپس آ چکا تھا، کیونکہ اس کو اس کے سوالوں کا جواب مل چکا۔ وہ یونیورسٹی سے نکلتے ہی فوراً ظہیر عباس کے گھر آ چکا۔ جب اس نے اسے تمام حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ سب تعلیم یافتہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے۔ در حقیقت پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے دنیا کی نظروں میں معصومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، وہی سب اس گھناؤنے کھیل میں شامل حال تھے۔ معزز چہروں کے پیچھے مجرم چھپے ہوئے تھے جن کو تلاش کرنا مشکل تھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد ڈی ایس پی محسن رضا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ لوگ نہ صرف پیسہ چراتے تھے بلکہ بڑے بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے گھروں سے ڈیٹا بھی چرا لیتے تھے، جن کی وجہ سے وہ ان کو بلیک میل کرتے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس پر الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ ان الفاظوں کو پڑھ کر
ڈی ایس پی محسن رضا کے ساتھ ساتھ ظہیر عباس بھی ڈر چکا تھا، کیونکہ اس لفافے پر واضح انداز میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ڈی ایس پی، ورنہ ہم سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے، کیونکہ انہیں تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں ایک خفیہ آدمی سے یہ خبر مل گئی تھی کہ گروہ کے کچھ آدمی شہر سے دور ایک ویرانے میں گھومتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ دراصل انہوں نے ویرانے میں ہی موجود ایک پرانے کارخانے کو اڑانے کا پلان بنایا ہوا تھا، اور وہ وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ کرنے والے تھے۔ جو ہی یہ خبر ڈی ایس پی محسن رضا کو ملی تھی، اس نے اسی وقت پولیس اسٹیشن میں فون کر دیا تھا اور ایک ٹیم تیار کرو، کیونکہ ہم وہیں پر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ رات کے وقت 1 بجے جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، پولیس اہلکار کی اور درجنوں گاڑیاں خاموشی سے اس ویرانے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اندھیرے میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، کہیں کہیں سے کتے کو بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہیں، لیکن کوئی بھی شخص ابھی تک نہیں جاگ رہا تھا۔ پرانے گوداموں کے دروازے بند تھے، لیکن اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ ڈی ایس پی محسن رضا اشارہ ملتے ہی تمام لوگ اندر داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو چاروں طرف گھیر لیا تھا اور ان پر حملہ کر دیا تھا۔ چونکہ وہ لوگ تھوڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ اچانک چھت کے اوپر سے آواز آئی تھی کہ اپنے ہتھیار نیچے کر لو پولیس، لیکن پھر سے گولیاں چلنا شروع ہو چکی تھی۔ دونوں ٹیمیں ڈٹ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ہر طرف دھواں پھیل چکا تھا۔ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہی تھیں۔ ہر طرف شور و گل مچا ہوا تھا۔ وہ لوگ اندھا دھند ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس والوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ تقریباً کوئی 20 لوگ تھے۔ 2 تو ان میں سے مارے بھی جا چکے تھے، لیکن باقی لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اگلے دن تمام ٹی وی چینلز پر یہی خبر گردش کر رہی تھی کہ پولیس اسٹیشن کو میڈیا والوں نے چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہوا تھا۔ رپورٹرز ہاتھ میں مائک لیے ہر آنے جانے والے اہلکار کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈی ایس پی محسن رضا نے صبح سے ہی دباؤ میں تھے کہ میں اوپر سے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ جلد ہی جلد رپورٹ پیش کی جائے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ گرفتار نوجوان کسی بھی حال میں زبان کھولنے کو تیار نہ تھے۔ ان سے گھنٹوں تشویش کی جا چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ وہ سبھی ایک ہی جملہ دہرائے جا رہے تھے کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں، بلکہ ہم انصاف کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے۔ اگرچہ وہ زبان سے اس کے سوا ایک لفظ بھی نہیں نکال رہے تھے، لیکن اگلے ہی دن انہیں عدالت کے لیے پیش کیا جانا تھا۔ اگلے دن سارے شہر میں بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ گھروں میں ٹی وی چینلز آن کیے بے چین تھے، کیونکہ وہ حقیقت جاننا چاہتے تھے کہ ان سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا اور اس کا منصوبہ کیا تھا، یہ سب کچھ کروانے والا کون تھا۔ سب کے دل دماغ میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا۔ بہت ہی جلد ظہیر عباس کو ایک آدمی سے اسے اس ماسٹر مائنڈ کا پتہ چل چکا تھا۔ در حقیقت اس گھناؤنے کھیل میں مشہور بزنس مین کا بیٹا ہی، جو بہت جلد منظر عام پر آ چکا تھا، لیکن اس کا صرف ایک ہی موقف تھا کہ ہم نے انصاف کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ عدالت نے انہیں 10 سال قید کے ساتھ ساتھ 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی تھی۔ اگرچہ ان کا موقف درست تھا، لیکن ان کا طریقہ کار بہت زیادہ غلط تھا، جس میں امیروں کے ساتھ ساتھ کچھ غریب لوگ بھی پیسے جا چکے تھے۔ ماسٹر مائنڈ سب کے سامنے آ چکا تھا۔ ان لوگوں کی سزائیں ہونے کے بعد پورے شہر میں دوبارہ سے امن و امان کی فضا قائم ہو چکی تھی، اور تھوڑے ہی عرصے میں لوگوں کے دلوں میں موجود ڈر مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا،
اور وہ خود کو دوبارہ سے محفوظ تصور کرنا شروع ہو چکے تھے۔ پولیس پر ان کا اعتماد پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔